اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے متعلق۔ تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ کسی ماضی میں ہونے والے عمل سے بھی پہلے ہونے والے کسی عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جا چکا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات کر رہا ہے جو کہ ماضی میں ہوا، اور پھر جملے کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جا چکا تھا، یہ عمل پچھلے عمل سے بھی پہلے ہوا تھا، یعنی اس جگہ پر پہنچنے کے عمل سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ جیسے کہ اردو میں کچھ عرصہ پہلے کیے جانے والے عمل کے متعلق ماضی قریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ عرصہ پہلے کیے جانے والے عمل کے متعلق ماضی بعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سے مراد ہے ماضی بعید، اور یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو کہ ماضی میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس ٹینس کے اندر پرفیکٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کچھ جملوں کی مدد سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلا جملہ، He had gone out when I arrived in the office، یعنی وہ باہر جا چکا تھا جب میں دفتر پہنچا۔ تو جب میں دفتر پہنچا یہ عمل ماضی میں ہوا، اور اس عمل سے پہلے ایک اور عمل ہوا جو کہ تھا کہ وہ جا چکا تھا، یا پھر وہ باہر جا چکا تھا۔ باہر جا چکا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل پوری طرح سے مکمل ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، I had saved my work before the computer crashed، یعنی جب کمپیوٹر کریش ہوا یعنی خراب ہوا تو میں اپنا کام محفوظ کر چکا تھا، یعنی کام کو محفوظ کرنے کا جو عمل ہے یہ کمپیوٹر کریش ہونے سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، When we arrived the movie had started، یعنی جب ہم پہنچے تو مووی شروع ہو چکی تھی، یعنی مووی شروع ہونے کا عمل جو ہے یہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، He was very tired because he had not slept well، یعنی وہ بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں سو سکا تھا۔ تو اردو ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا چکا تھا، کر چکا تھا، ہو چکی تھی اور نہیں سو سکا تھا، یہاں بار بار چکا یا چکی اور پھر تھا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی مدد سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے ماضی میں بہت پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اب ورب کی فارم کے لحاظ سے اس ٹینس کی پہچان دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا جملہ، He had gone out when I arrived in the office۔ اس جملے کے اندر تین مختلف قسم کے ورب استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے had، اس کے بعد gone اور پھر arrived۔ لفظ had جو ہے یہ auxiliary have کی past فارم ہے، لہٰذا اس ٹینس کے اندر لفظ past کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ٹائٹل میں، جبکہ لفظ gone جو ہے یہ ایک پاسٹ پارٹیسپل ہے، یعنی یہ ہے ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم جسے ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جس کی مدد سے ناؤن کو ڈسکرائب کیا جا سکے۔ لفظ gone جو ہے یہ تو ایک irregular verb سے بنا ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ irregular verbs کی جو پاسٹ پارٹیسپل فارمز ہوتی ہیں ان کے اسپیلنگ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو ریگولر وربز ہوتے ہیں ان کا پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت آسان ہوتا ہے، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں لفظ معاف کیجیے گا لیٹرز ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ واک سے بن جائے گا واکڈ۔ تو جب ورب کو پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے عمل یا ایکشن کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو کہ پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا اس لیے
اس ٹینس کے ٹائٹل کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. پرفیکٹ کا مطلب مکمل، یعنی کوئی عمل جو کہ پوری طرح سے مکمل کیا جا چکا ہو. تو اس طرح سے اس ٹینس کا نام بنتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں لفظ ہیڈ کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے. تو جملے کا یہ جو حصہ ہے ہی ہیڈ گون آؤٹ، یہ ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ بہت پہلے کیا جا چکا ہے. جبکہ جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے when I arrived in the office، یہ عمل بعد میں کیا گیا لیکن اسے بھی ماضی میں کیا گیا تھا، لہٰذا یہاں بھی جو ورب کی فارم استعمال کی گئی ہے arrived، یہ ہے سمپل پاسٹ فارم. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل بھی ماضی میں کیا گیا. اسی طرح سے آپ ان باقی کے جملوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ had کا استعمال ضرور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ had کے فوراً بعد آنے والا جو ورب ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ لفظ saved، started اور slept. جبکہ ان جملوں میں جو تیسرا ورب کی جو تیسری قسم استعمال کی گئی ہے وہ سمپل پاسٹ کی فارم میں ہے، جیسے کہ لفظ crashed، arrived اور was. تو کوئی بھی جملہ جو کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہو اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر auxiliary have کی پاسٹ فارم یعنی لفظ had کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس جملے کے اندر کوئی اور ورب استعمال کیا جائے تو وہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہوگا. لیکن اس تیسرے ورب کی موجودگی اتنی اہم نہیں ہے کیونکہ بعض جملوں کے اندر ان کا استعمال نہیں بھی کیا جاتا. مثال کے طور پر he had gone out، یہ ایک مکمل جملہ ہے اور اگر اس جملے کو یہیں ختم کر دیا جائے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ایک مکمل جملہ ہے اور اس کے اندر ایک تیسرے ورب کا جو کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں ہو اس کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے auxiliary have کی پاسٹ فارم یعنی لفظ had اور ایک پاسٹ پارٹیسپل یہ دونوں ہی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی پہچان ہیں. یعنی کسی بھی جملے میں اگر آپ کو یہ دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. اور اس قسم کے ٹینس کا استعمال کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جسے ماضی میں بہت پہلے ہی پوری طرح سے مکمل کیا جا چکا ہو. لہٰذا اس کے ترجمے میں بھی چکا تھا یا چکی تھی جیسے الفاظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں. چلیے اب ہم مل کر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن کے متعلق پڑھتے ہیں، یعنی ان جملوں کے اندر الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو. افرمیٹو سے مراد ہے ایک پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. تو اس قسم کے جملے کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد auxiliary have کی پاسٹ فارم کا یعنی لفظ had کا اور پھر آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل. ریگولر وربس کے ساتھ پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہے. ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن irregular وربس کے پاسٹ پارٹیسپل فارم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ایک مثال افرمیٹو جملے کے اندر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے. she had understood یعنی وہ سمجھ چکی تھی. تو اب یہاں اس جملے کے اندر auxiliary have کی جو پاسٹ فارم ہے یعنی لفظ had اور اس کے علاوہ ایک پاسٹ پارٹیسپل جیسے کہ یہاں ہے لفظ understood، ان کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے اور جس عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہے یہ ماضی میں بہت پہلے ہی ہو چکا تھا. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. نیگیٹو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں یعنی اس بات سے انکار کر رہے ہوں. تو اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر افرمیٹو جملے کی طرح ہی یہاں بھی سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور افرمیٹو جملے کی طرح بالکل یہاں بھی دوسرے نمبر پر auxiliary have کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئے لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ ہے لفظ not اور پھر آخر میں افرمیٹو جملے کی طرح ہی ایک پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر he had not asked یعنی اس نے نہیں پوچھا تھا یا پھر وہ نہیں پوچھ چکا تھا.
تو گو کہ یہ نیگیٹو طرز کا جملہ ہے، لیکن یہاں بھی آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم اور ایک پاسٹ پارٹیسپل جو کہ ہے لفظ آسٹ، اس کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لفظ ہیڈ کا۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ اور آخر میں ایک پاسٹ پارٹیسپل، اور جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے سوالیہ نشان کا، یعنی کوسچن مارک کا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ہیڈ دے ارائیوڈ، یعنی کیا وہ پہنچ چکے تھے۔ تو اس جملے میں بھی لفظ ہیڈ اور ارائیوڈ کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے کے اندر اگر لفظ ہیڈ کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو۔ لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کے آخر میں بھی کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہیڈ ناٹ یو فنش یا پھر ہیڈنٹ یو فنشڈ، یعنی کیا تم ختم نہیں کر چکے تھے۔ تو یہ ہے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ، اور یہاں بھی لفظ ہیڈ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل جو کہ ہے لفظ فنشڈ، ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے اور کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے ماضی میں بہت ہی پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسے ختم نہیں کیا جا چکا تھا۔ تو اس طرح سے لفظ ہیڈ اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ جملے کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو اس کے آخر میں ایک ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹینس کے لحاظ سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے۔